السلام علیکم۔ یہ کہانی آمنہ نامی لڑکی کی ہے جس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ شہر کے مضافاتی علاقے میں ایک چھوٹا سا محلہ تھا جس کے کنارے پر ایک پرانا تیل پمپ تھا۔ صبح و شام دروازہ بند کر کے کھلتا، مزدور اور ڈرائیور وہاں رک کر گاڑیاں بھروا لیتے۔ بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی اسی کے پاس تھی۔ محلے کے لوگ اسے بس ایک کام کا ٹھکانہ سمجھتے تھے جب تک ایک سرد شام نے سب کچھ بدل نہیں دیا۔ سارا قصہ آمنہ نامی لڑکی سے شروع ہوتا ہے۔ آمنہ طالبہ تھی، 13-14 سال کی، ناخوشگوار، کتابوں سے محبت کرنے والی۔ وہ روزانہ اسکول سے گھر آتے وقت اسی سڑک سے گزرتی جس کے کنارے تیل پمپ واقع تھا۔ اس کے گھر کے قریب خالہ کا کوٹھا تھا۔ آمنہ اکثر خالہ کے پاس جاتی، کبھی بستر لگوانے، کبھی شام کی چائے پینے۔ گھر کے راہ روزمرہ میں لوگ آمنہ کو چھیڑتے نہیں تھے، وہ سب اسے معصوم سمجھتے تھے۔ ایک دن وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ 4 نوجوان، جن میں سے 2 پہلے بھی اسی علاقے میں ایک دوسرے کو جانتے تھے، راستے میں آئے۔ ابتدا میں کچھ جھگڑا ہوا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مگر کچھ ان نوجوانوں نے آمنہ کو باندھ کر گاڑی میں ڈالا اور شہر کے ایک سنسان حصے کی طرف لے گئے جہاں قریب ہی وہی پرانا تیل پمپ تھا، خاص طور پر لٹکایا ہوا اور کم روشنی والا۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں جو ہوا وہ قصہ کے سب سے دردناک حصے ہیں۔ آمنہ کے ساتھ اس ظالمانہ جرم کا ارتکاب کیا گیا، اس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی، اس کی عزت ساتھ کھیلا گیا۔ ہر لڑکے نے باری باری اس کی عزت لوٹی اور اس کے کپڑے پھاڑے، اس کی شرم حیا کو تار تار کیا۔ یہ سب کرنے کے بعد جب ان کا دل نہ بھرا تو پھر اس کی جان لے لی گئی۔ انہوں نے لاش کو ایک خالی کنٹینر کے کنکر کے کنویں میں پھینک دیا اور بعد میں سچ چھپانے کی کوشش میں کئی غلطیاں کی، مگر جرم چھپا نہیں رہا۔ شام کو جب آمنہ گھر واپس نہ آئی تو اس کے گھر والے پریشان ہوئے۔ انہوں نے گلی محلے دوستوں سے پوچھا لیکن کوئی موثر نشان نہ ملا۔ اگلے روز خالہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ ابتدائی طور پر پولیس نے تلاش شروع کی، مگر ثبوت کم تھے اور کچھ لوگ خوفزدہ تھے کہ اس معاملے میں بولنے سے انہیں خطرہ ہو سکتا ہے۔ پھر شہر کی ایک خاتون صحافی زرخیز اور ثابت قدم نے اس واقعے پر تحقیق شروع کی اور مقامی لوگوں سے باتیں اکٹھی کیں۔ اس نے دیکھا کہ چند لوگوں نے اس رات عجیب حرکت دیکھی تھی، ایک پرانی ویگن دیر رات پمپ کے قریب اور چند نوجوان جو تیز رفتاری سے وہاں سے نکلے تھے۔ پولیس نے دوبارہ تفتیش شروع کی، اس مرتبہ زیادہ سنجیدگی سے۔ ڈی این اے کے نمونے، لباس پر ملنے والے داغ اور وہاں سے ملنے والی ایک پرانی موبائل سم کارڈ نے وقوع کی تصویر تبدیل کر دی۔ محلے کے ایک جوان نے ہمت کر کے بتایا کہ اس نے اسی رات پمپ کے باہر سے آمنہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور ایک نمبر پلیٹ نوٹ کی تھی۔ جب وہ نمبر پولیس کو دیا گیا تو معاملہ ایک نیا رخ اختیار کر گیا۔ پلیٹ اسی علاقے کے ایک نوجوان کے پاس رجسٹرڈ تھی۔ تفتیشی ٹیم نے اس نوجوان کو بلایا اور پھر اس کے حلقے میں موجود مزید 3 افراد کا سراغ لگایا گیا۔ جب پکڑے گئے تو پہلی کوشش ان سب کی طرف سے قابل مذمت خاموشی کی تھی، مگر شواہد موجود تھے، خون کے دھبے، ایک ٹوٹا ہوا ایکسیڈنٹ کا سامان اور موبائل کا لوکیشن۔ پولیس نے آئندہ کے روز میں سخت انٹروگیشن کی اور آخرکار ایک نے سچ بولا۔ ایک نے تو تسلیم کیا کہ وہ موقع پر موجود تھا، دوسرے کی شرکت سے انکار کیا، مگر فورینسک شہود نے اس کے بیانیے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک دوسرے نے اعتراف کیا کہ وہ چائلڈ ہونے کے باوجود مجبور تھا، مگر وہی وجوہات بعد میں جو ہم سنتے ہیں، نشہ، بلیک میل، دوستوں کی دھنس اور ایک ایسے محلے کی تربیت جس نے مردانگی کو غلط معنی سکھایا ہے۔ ان میں سے ایک عین الحق، جو ایک چھوٹے موٹے چور بازار کا رہنے والا تھا، زبانی طور پر ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا، ہم نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ وہ مر جائے گی۔ ہم نے پہلے تو شرارت کے طور پر لیا، نشے میں تھے، شرارت بھری ہاتھ سے نکل گئی۔ دوسرا عمر، جس کا خاندانی پس منظر زیادہ پیچیدہ تھا، خاموش رہا، مگر بعد میں عدالت میں بیان دیا کہ دوستوں کی طرح اس کے دل میں بھی گناہ کے خیال نے گھر کر لیا تھا۔ تیسرا سلیم دعویٰ کرتا رہا کہ اسے دباؤ کے تحت وہاں آنے پر مجبور کیا گیا تھا، مگر عدالت نے اس دلیل کو قبول نہ کیا کیونکہ اس نے سب سے پہلے تشدد کا آغاز کیا تھا۔ چوتھا ریحان، جو سب سے کم عمر تھا، آخر میں اعتراف کر گیا کہ اس نے اپنے آپ کو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور وہ سب ایک
دوسرے کی بربادی بن گئے۔ عدالت میں شواہد کے ساتھ ساتھ محلے والوں کے بیانات نے ایک واضح تصویر کھینچی۔ تفتیشی رپورٹ میں بتایا گیا کہ نوجوانوں کی حرکتیں منظم نہیں تھیں۔ یہ ایک لاپرواہی، بزدلانہ اور غرور سے بھرا عمل تھا جو بدلے میں زندگیاں تباہ کر گیا۔ آمنہ کی موت نے پورے شہر میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ احتجاج ہوئے، لوگ تیل پمپ کے سامنے جمع ہوئے اور لوگوں نے انصاف مانگا۔ آمنہ کے گھر والوں نے مسلسل عدالت کا سامنا کیا۔ ہر دن ان کے لیے ایک اذیت بن گیا، مگر انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور خاموشی سے انصاف کی راہ پر چلتے رہے۔ عدالت نے جب ان چاروں کے جرم ثابت کر دیے تو ان کے خلاف سخت سزائیں سنائی گئیں۔ سزا کے ساتھ ہی سب سے اہم مرحلہ شروع ہوا۔ کیوں؟ اس سوال نے سب کو اندر سے جھنجھوڑ دیا۔ عدالت کے دوران ایک نفسیاتی ماہر نے تمام ملزمان کا تجزیہ کر کے بیان دیا، یہاں مسئلہ صرف فرد کا نہیں بلکہ سماجی ڈھانچے کا ہے۔ جن نوجوانوں نے یہ جرم کیا، ان کی تربیت، ان کے گھریلو حالات، ان کے ارد گرد کا معاشرہ، تعلیمی فقدان، نوجوانی میں دستیاب غلط مردانگی کے ماڈلز، یہ سب مل کر انہیں ایسی راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ مزید برآں عدالت کی سماعت کے دوران ایک نوجوان نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بتایا، ہم نے محسوس کیا کہ اگر ہم مرد نہ بنے تو چھوٹے سمجھے جائیں گے۔ کچھ لڑکیوں نے کہا کہ خطرہ نہ آئے تو عزت نہیں ملتی۔ ہم نے غلطی سمجھی، مگر اس غلطی کی قیمت ایک معصوم جان نے دی۔ یہ بیان دل دہلا دینے والا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ کسی بہانے کے پیچھے نشے، طاقت اور خوف تھا۔ کہانی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ عدالت نے صرف سزا دینا ہی کافی نہ سمجھا۔ سزاؤں کے ساتھ شہر نے کئی پروگرام شروع کیے، نوجوانوں کے لیے نفسیاتی مشاورت، اسکولوں میں جنس اور اخلاقیات کی تعلیم، والدین کے لیے ورکشاپس اور پولیس ریفارم تک تفتیشی عمل تیز اور شفاف ہو۔ تیل پمپ کو بند کر دیا گیا، مالک کو بھی سوالات کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ کیوں اندھیرے میں وہاں رکھتا تھا۔ عدالت کی خواتین نے ایک کمیٹی بنائی جو محلے کے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھتی، کھیل، تعلیم اور ہنر سکھانے کے ورکشاپس۔ آمنہ کی یاد میں محلے نے ایک چھوٹا لائبریری روم بنایا جہاں بچیوں کو پڑھانے کے لیے مفت کتابیں ملتی تھیں۔ یہ معمولی سی کوشش تھی، مگر آمنہ کے نام کے ساتھ اس لائبریری کا مقصد تھا کہ بچیاں خود مختار بنیں، آواز بلند کریں اور ایسے معاشرتی عناصر کے خلاف تعلیم بائیں جو کسی کو کم تر سمجھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کہانی کا اختتام مایوسی کے ساتھ بھی امید کے لمس کے ساتھ ہوتا ہے۔ چاروں ملزمان کو سزا سنائی، لیکن سزا سے زیادہ اہم یہ تھا کہ سسٹم نے تسلیم کیا کہ جرم کی وجوہات پیچیدہ ہیں اور تبدیلی صرف سزا سے نہیں آتی۔ آمنہ کے گھر والوں نے ایک قانونی فنڈ قائم کیا جس کا مقصد ایسے متاثرین کے خاندان کی مدد کرنا تھا تاکہ عدالت کے لمبے عمل کا بوجھ کم ہو۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کی جڑیں فردی نہیں بلکہ اجتماعی بھی ہیں۔ انصاف ضروری ہے، مگر انصاف کے ساتھ معاشرے کو بدلنے کی کوشش بھی اہم ہے۔ تعلیم، گفتگو اور حفاظت کے نظام مضبوط کیے جائیں تاکہ کسی اور امین آمنہ جیسی معصوم جان ضائع نہ ہو۔ انصاف نے ایک دن واپس آمنہ کو واپس نہیں لایا، مگر اس نے شہر کو جگایا اور یہی جگانا شاید اگلی آمنہ کو بچا سکے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔